ساتوں سمندروں کے بیچوں بیچ ایک شاندار جہاز پریزماتیکا پر سوار مشہور و معروف قزاقوں کا ایک رنگین گروہ سفر کر رہا تھا۔ بہادر اور ذہین کیپٹن اسپارک کی قیادت میں یہ دلیر قزاق ناقابل یقین مہمات پر روانہ ہوتے، ایسے خزانے تلاش کرتے جو تصور سے بھی باہر تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس قوس و قزح کے رنگوں سے جڑی منفرد صلاحیت تھی جو انہیں ایک ناقابل شکست قوت بنا دیتی۔ چمکتے ہوئے زمرد سے لے کر درخشاں نیلم تک ان کا ہدف وہ جادوئی خزانے حاصل کرنا تھا جو دنیا کو روشنی اور حیرت سے بھر سکتے تھے۔ کیپٹن اسپارک ایک دلکش شخصیت کا حامل شعلہ رنگ کے بالوں والا اور بجلی جیسی توانائی رکھنے والا لیڈر تھا جسے ہمیشہ مہم جوئی اور انصاف کی تلاش رہتی۔ اس کے ساتھ جہاز کی ماہرن راستہ ایزور تھی جسے ستاروں کو پڑھنے اور چھپے ہوئے راستے تلاش کرنے کا خاص ہنر حاصل تھا۔ اس کی نیلگوں آنکھیں سمندر کے رازوں کی عکاسی کرتی تھیں اور قدیم کہانیوں کی گہری سمجھ اکثر قزاقوں کو ان کی اگلی منزل تک پہنچانے میں مدد دیتی۔ عملے میں کورل نامی ایک جوشیلی انجینئر بھی تھی جسے ایجادات کا زبردست شوق تھا۔ اس کے آلات سنہری اور نارنجی رنگوں میں چمکتے اور وہ عام چیزوں کو حیرت انگیز گیجٹس میں بدل کر ٹیم کی مشکلات دور کر دیتی۔ انڈیگو نامی ایک پراسرار اور ماہر تلوار باز بھی ان کے ساتھ تھا جس کی تیز رفتاری اور سائے جیسی چالاکی اسے زبردست جنگجو بناتی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کا سمندر سے گہرا تعلق ہے اور وہ پانی کے نیچے چھپے خطرات کو پہلے ہی بھانپ سکتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ جزران ابدی روشنی کی جانب سفر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پرزم ہارٹ نامی ایک خزانہ چھپا ہے، ایک ایسا قیمتی جوہر جو دنیا کے سب سے تاریک کونوں میں بھی روشنی اور رنگ بھر سکتا ہے۔ اسپارک کے چمکتے قطب نما اور ایزور کے ستاروں کے نقشوں کی رہنمائی میں وہ خطرناک پانیوں اور بپھری طوفانی لہروں کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے گئے۔ لیکن ان کا سامنا ایک خوفناک چیلنج سے ہوا۔ سائے کے سمندری اژدہے نے پرزم ہارٹ کی حفاظت کا بیڑا اٹھا رکھا تھا اور وہ کسی کو اس کے قریب نہ جانے دیتا۔ سمندری اژدہے کے ساتھ جنگ حیرت انگیز ٹیم ورک کا مظہر تھی۔ کورل کے گیجٹس نے چمکدار توانائی کے جال بنائے جن میں اژدہا لمحہ بھر کے لیے جکڑا گیا، جبکہ انڈیگو کی تلوار چاندنی میں چمکتی ہوئی دشمن کے حملے پسپا کرتی رہی۔ کیپٹن اسپارک نے ہمت بڑھانے والے الفاظ سے اپنی ٹیم کی قیادت کی۔ اس وقت جب شکست قریب لگنے لگی، ایزور نے ایک قدیم منتر پڑھا جس سے ستارے سیدھ میں آ گئے اور اژدہے کو کمزور کر دیا۔ فتح کے بعد عملے کے حوصلے پہلے سے بھی بلند ہو گئے اور وہ مزید عزم کے ساتھ جزیرے کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب وہ جزران ابدی روشنی پر پہنچے تو ان کے سامنے کئی جادوئی آزمائشیں آئیں جو ان کے حوصلے، عقل اور اتحاد کا امتحان لیتی رہیں۔ ایک آزمائش میں انہیں چمکتے شیشے کی بھول بھلیاں پار کرنی پڑی جہاں صحیح راستہ صرف ان کے رنگین ہالوں کے امتزاج سے ظاہر ہوتا تھا۔ ایک اور مرحلے میں انہیں ایک پراسرار نگہبان کی کہی گئی پہیلی حل کرنی پڑی جس کے جواب صرف ایزور کی کہانیوں کی گہری معلومات میں پوشیدہ تھے۔ جزیرے کے اندر گہرائی میں جاتے ہوئے انہوں نے ایک حیران کن حقیقت دریافت کی، پرزم ہارٹ محض ایک خزانہ نہیں بلکہ سمندروں کی زندگی اور توانائی کا سرچشمہ تھا۔ اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلا جاتا تو سمندری حیات اور اس کے توازن کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ مگر ان کے دشمن ان سے پیچھے نہ تھے۔ ایک حریف قزاق گروہ جس کی قیادت چالاک کیپٹن وانٹا کر رہا تھا ان کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ پرزم ہارٹ کو اپنے قبضے میں لے سکے۔ جزیرے کے ساحلوں پر ایک زبردست جنگ چھڑ گئی جہاں رنگ اور سائے ایک شاندار تصادم میں ٹکرا رہے تھے۔ لیکن قوس و قزح کے قزاقوں کی یکجہتی اور چالاکی ان کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوئی اور انہوں نے وانٹا کے گروہ کو شکست دے کر بھگا دیا۔ آخرکار وہ جزیرے کے دل تک پہنچ گئے جہاں پرزم ہارٹ ایک شفاف روشنی کے ستون پر سجا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسپارک آگے بڑھا، جوہر نے چمکنا شروع کر دیا جیسے وہ عملے کے خالص ارادوں کو پہچان چکا ہو۔ سب نے مل کر اس پر ہاتھ رکھا اور اچانک ایک زبردست روشنی پھیل گئی۔ رنگوں کی لہریں جزیرے اور سمندروں پر چھا گئیں اور ہر جگہ زندگی اور خوبصورتی لوٹ آئی۔ اپنی مہم مکمل کرنے کے بعد کیپٹن اسپارک اور قوس و قزح کے قزاقوں نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا، پرزم ہارٹ کو پریزماتیکا میں محفوظ رکھتے ہوئے۔ اگرچہ یہ مہم ختم ہو چکی تھی مگر نئے سفر ان کے انتظار میں تھے۔ اپنی مضبوط رفاقت اور عظیم مقصد کی روشنی میں وہ ایسے خزانوں کی تلاش جاری رکھتے جو دنیا میں روشنی اور امید پھیلائیں۔ جب پریزماتیکا افق میں غائب ہو گئی، کیپٹن اسپارک اور اس کے رنگین عملے کی کہانی امر ہو گئی، دوسروں کو بھی حیرت انگیز مہمات پر نکلنے کی ترغیب دیتی رہی۔